بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فور کلاس۔ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ نے اپنے پہلے لیکچر میں اردو بے کے کام میں مضمون لکھنا سیکھا تھا اور الفاظ متضاد کے بارے میں سمجھا اور جانا تھا۔ آج اردو بی کا دوسرا لیکچر ہے۔ اس میں ہم آپ کو گرامر میں اسم کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ پیارے بچوں، آپ نے غور سے سننا ہے اور سمجھنا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج 7 دسمبر 2020 بروز پیر ہے۔ اللہ کے نام سے ہم اپنے کام کا آغاز کر چکے ہیں۔ عزیز طلباء، جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کلمہ کہلاتے ہیں۔ یہ الفاظ اپنے اندر کچھ معنی رکھتے ہیں جس سے دوسرے انسان کو ہماری کہی ہوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ کلمہ یعنی ہماری کہی گئی بات کے کچھ حصے ہوتے ہیں۔ پہلے حصے کو ہم اسم کہتے ہیں، دوسرے حصے کو فعل۔ فعل میں ہم کوئی جو کام کرتے ہیں اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ تیسرا حصہ ہمارا حرف کہلاتا ہے۔ حرف وہ الفاظ ہیں جو کہ نہ تو اپنے اندر کوئی معنی رکھتے ہیں اور نہ ان کی کوئی علیحدہ سے کوئی حیثیت ہوتی ہے۔ یہ اسم اور فعل دونوں کو آپس میں ملانے کے کام آتے ہیں۔ آج ہم اس کلمے کے پہلے حصے یعنی اسم کے بارے میں پڑھیں گے، تو آپ نے نہایت غور سے اور توجہ سے سمجھنا ہے کہ اسم کیا ہے۔ اسم اردو بے کے دوسرے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اسم کی تعریف اور اقسام یہ ہم دیکھیں گے۔ اور اس میں تعریف کیا ہے؟ اسم نام کو کہتے ہیں۔ جی، نام آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کسی شخص کا نام بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی چیز کا نام بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی جگہ کا نام بھی ہو سکتا ہے، وہ جاندار یا بے جاندار چیز کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کی باقاعدہ تعریف دیکھیں تو ہمارے پاس باقاعدہ تعریف میں لکھا ہوا ہے کہ کسی شخص، چیز، جگہ، جاندار یا بے جاندار چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اس کی مثالوں میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ شخص، چیز، جگہ، جاندار یا بے جاندار چیزیں شامل ہیں۔ تو شخص ہمارے پاس ہم انسان ہیں۔ انسانوں کے جتنے نام ہیں، چاہے وہ اور مذکر ہیں یا مؤنث ہیں، وہ آپ کے نام کہلاتے ہیں انسانوں کے لیے، شخص کے لیے۔ علامہ اقبال کا نام ہو گیا، ہمارے پاس قائد اعظم کا نام ہو گیا، فاطمہ، عائشہ، عمر وغیرہ، یہ تمام نام ہمارے اس میں آتے ہیں، شخص میں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس چیز ہے۔ چیز ہمارے پاس کوئی بھی چیز، ہم زندگی میں بہت سی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے روزمرہ زندگی میں بہت سے کام ہوتے ہیں جو ہم مختلف چیزوں سے انجام دیتے ہیں۔ گھر میں اگر کچن میں ہیں تو ہم برتن استعمال کرتے ہیں، اگر ہم ڈرائنگ روم میں ہیں تو ہم صوفہ، یہ تمام چیزیں جتنی ہیں یہ ہماری اسم کہلاتی ہیں۔ اور اس میں جو ہم نے مثالیں لکھی ہیں وہ ہے قلم، کاپی، میز، کرسی، گلاس وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں جو سی ہمارے روزمرہ استعمال کی ہیں، ہمارے کھلونے اس میں آ جاتے ہیں، ہمارے ٹوائز آ جاتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہماری اسم میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جگہیں، ہم مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، مختلف ملک ہیں دنیا میں، مختلف شہر ہیں دنیا میں، گاؤں ہیں، دیہات ہیں، ان سب کے جو نام ہیں وہ آپ کے جگہ میں اسم کہلاتے ہیں۔ اور اس میں ہم نے جو لکھے ہیں وہ ترکی ایک ملک ہے، چین ملک ہے، پاکستان ملک ہے، یہ آپ کی جگہوں میں آ جاتے ہیں، ملکوں میں آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے شہروں کے نام لکھے ہیں، لاہور، کراچی، پشاور، یہ پاکستان کے شہر ہیں۔ یہ تمام نام جو آپ کی جگہوں کو ظاہر کرتے ہیں اسم کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جاندار چیزیں، اب جاندار تو انسان بھی ہیں، تو کیا صرف انسان ہی جاندار ہیں؟ جی نہیں، بہت سی اور چیزیں بھی ہیں جو جاندار چیزیں ہیں انسانوں کے علاوہ۔ وہ جیسے کہ ہمارے پودے ہیں، یہ بھی جاندار ہیں، درخت ہیں، پرندے ہیں، جانور ہیں۔ پودے کس طرح جاندار ہیں؟ جب ہم ایک چھوٹے سے بیج کو مٹی میں بیجتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ چھوٹے سے پودے سے تناور درخت بن جاتا ہے اور اس پہ مختلف پھل لگتے ہیں۔
हमारे जो फूलों के पौधे हैं वो भी जानदार हैं, जैसे गुलाब का फूल, मोती का फूल, ये तमाम जो जानदार चीज़ें हैं इनके नाम आपके इसम कहलाते हैं। हमारे परिंदे, हवा में उड़ने वाले जो परिंदे हैं इनमें भी बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि हमारी चिड़िया, कौवा, उकाब, कबूतर, बतख, आपकी मुर्गी, ये तमाम परिंदे हैं जो परों वाले जानवर होते हैं, उनको नाम दिए जाते हैं, वो इसम कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे जानवर, अगर हम चिड़ियाघर गए हैं या हमने जंगल में बहुत से जानवर देखे हैं तो वो भी उनके नाम जितने भी हैं, जैसे शेर है, हाथी है, हिरन है, बारहसिंगा है, इसके अलावा और बहुत से जानवर हैं, गधा है, घोड़ा है, ये तमाम नाम जौन से हैं वो जानदार चीज़ों में आते हैं और आपका इसम कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो आखिरी है उसमें बेजानदार चीज़ें हैं। अब ये बेजानदार चीज़ें क्या हैं जो अपनी जगह पे पड़ी रहती हैं, हरकत नहीं करती? ये हमारे पत्थर, बहुत से पत्थर हैं। अगर हम देखें तो एक बहुत कीमती पत्थर है, हिजर अस्वद है, उसका नाम जौन सा है वो जानदार चीज़ के नाम में आया है, ये भी इसम कहलाएगा। पहाड़ हैं, कोई हिमालय का पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट का पहाड़ है, गार है, गारे हिरा, ठीक है। इसके अलावा वादियाँ हैं बहुत सी, झीलें हैं, झील सैफुल मलूक है, इतनी खूबसूरत झील है। ये तमाम जो बेजानदार चीज़ें हैं इनको जो नाम दिए गए हैं वो भी हमारे इसम में आते हैं, इसम की तारीफ़ में आते हैं और इसम कहलाते हैं। इसके अलावा हमने आज इसम की इक़साम के बारे में भी पढ़ना है। इसम की इक़साम जो है उसमें हम देखते हैं कि अगर हम वैसे देखें तो इसम की हमारे पास दो मेन इक़साम हैं। एक हमारे पास इसम की कितनी इक़साम है? दो बुनियादी इक़साम हैं। उनमें एक हमारे पास है मायनी के लिहाज से और दूसरी हमारे पास है बनावट के लिहाज से। मायनी के लिहाज से हमारे पास इसकी दो इक़साम हैं जिनकी आज हम तारीफ़ पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये क्या है। मायनी के लिहाज से हमारे पास इसम नकरा है और नंबर 2 पे इसम मारफा है। जी अज़ीज़ तलबा, अगर हम इसम नकरा की तारीफ़ देखें तो इसम नकरा कोई भी आम नाम, आम इसको इसमें आम भी कहते हैं, यानी कि आम, मामूली। इसके अलावा इसम मारफा, इसे हम इसमें ख़ास भी कहते हैं, यानी कि अहम। अज़ीज़ तलबा, आज हम इसम की इक़साम मायनी के लिहाज से इसकी इक़साम पढ़ेंगे। इसकी दो किस्में हैं मायनी के लिहाज से, इसम नकरा और इसम मारफा। इसम नकरा वो इसम जो किसी आम शख्स, वो इसम जो किसी आम शख्स, चीज़ या जगह का नाम हो, उसे हम इसम नकरा कहते हैं। ये आम नाम हो सकता है या मामूली नाम हो सकता है। इसमें हमारे पास उमैर, साइमा, कुर्सी, किताब ये शामिल हैं। जबकि हमारे पास इसम मारफा जो है वो इसम, वो नाम जो किसी ख़ास शख्स या चीज़ या जगह का नाम हो, इसम मारफा कहलाता है। इसे हम इसमें ख़ास या अहम नाम भी कहते हैं, जैसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। इसके अलावा कोई भी शाही कुर्सी,
کوئی بھی بڑی عمارت میں پڑی ہوئی اہم نادر چیز، یہ اسم معرفہ میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد ہمارا دارالحکومت ہے، اس کا نام، اور پھر قائد اعظم کا نام، قائد اعظم محمد علی جناح، یہ مشہور نام ہے، انہوں نے پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ بادشاہی مسجد ہماری ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے، یہ اسم معرفہ میں شامل ہوتی ہے۔ جی تو عزیز طلباء، آپ نے آج اسم کے بارے میں جانا، اسم کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے اور اس کی مثالیں کیا ہیں، ہم کس طرح سے اسم کو مختلف ناموں میں فرق کر سکتے ہیں، چیزوں کے ناموں میں، جگہ، شخص، جاندار یا بے جاندار چیزوں کے ناموں میں ہم فرق کر سکتے ہیں، اور اس کی اقسام کے بارے میں جانا، اسم کی کتنی اقسام ہیں، اور اسم کی اقسام ہم نے معنی کے لحاظ سے جانی ہے کہ 2 اقسام ہیں، اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ یہ تمام کام آپ نے کاپی میں خوش خط کر کے لکھنا ہے اور اسے یاد کرنا ہے۔